أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس پوائنٹ نمبر 6 اذان صبح تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں رہنا۔ اگر جنب شخص رمضان میں جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے یا جس شخص کا فریضہ تیمم ہو اور وہ جان بوجھ کر تیمم نہ کرے تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے اور پھر ایک دن اور روزہ رکھے، اور چونکہ یہ طے نہیں ہے کہ یہ دوسرا روزہ قضا ہے یا سزا، لہٰذا رمضان کا اس دن کا روزہ فی ما فی الذمہ کی نیت سے رکھے، اور رمضان کے بعد بھی جس دن روزہ رکھے اس میں قضا کی نیت نہ کرے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے وہ جنب ہے یا حیض کی حالت میں یا نفاس کی جنب کی حالت میں رمضان میں جان بوجھ کر صبح تک غسل نہیں کر رہا، اور اگر اس کا تیمم کا فریضہ تھا اس نے وہ بھی نہیں انجام دیا، تو ضروری ہے کہ جس دن کا روزہ ہے ماہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ بھی پورا کرے، اور اس کے بعد ایک اور روزہ رکھے، اور وہ جو دوسرا روزہ ہوگا وہ اس کی قضا کی نیت نہیں کرنی، وہ صرف ایک ما فی الذمہ کے نیت سے وہ روزہ رکھے گا اور اس روزے کو پورا کرے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں جو شخص رمضان کے روزے کی قضا کرنا چاہتا ہو، اگر جان بوجھ کر صبح کی اذان تک جنب رہے تو اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر نہ ہو تو رکھ سکتا ہے، اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ اسے ترک کر دے۔ اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے اس نے جان بوجھ کر غسل نہیں کیا اور کہا کہ میں غسل نہیں کروں گا تو میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو پھر اس پہ ضروری ہے کہ وہ اس دن کا روزہ نہ رکھے، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تو اس دن کا روزہ رکھنا وہ صحیح ہے، ضروری ہے، رکھے، اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات میں جنب ہو جائے تو اگر وہ عمدن غسل نہ کرے حتیٰ کہ وقت تنگ ہو جائے تو ضروری ہے کہ تیمم کرے اور روزہ رکھے، اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر جان بوجھ کر اینڈ تک بھی اس نے نہیں کیا، غسل نہیں کیا عمدن، تو وہ پھر کیا کرے گا، تیمم کر کے روزہ رکھے۔ لیکن اگر تیمم بھی نہیں کر سکا تو پھر وہ روزہ اتنا وقت تنگ ہو گیا کہ وہ تیمم کرے گا، تو تیمم کر کے پھر وہ کیا کرے گا، روزہ اپنا رکھے گا، اس کا روزہ جو ہوگا وہ پھر صحیح ہوگا۔ اگر جنب شخص رمضان میں غسل کرنا بھول جائے اور ایک دن کے بعد اسے یاد آئے تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ قضا کرے، اور اگر چند دنوں کے بعد یاد آئے تو اتنے دنوں کے روزوں کی قضا کرے جتنے دنوں کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ جنب تھا۔ مثلا اگر یہ علم نہ ہو کہ 3 دن جنب رہا ہے یا 4 دن، تو ضروری ہے کہ 3 دنوں کے روزوں کی قضا کرے۔ اب وہ یہاں پہ کہنے اگر ایک شخص تھا وہ غسل کرنا ہی بھول گیا تو پھر جب بھی اسے یاد آئے وہ غسل کرے اور پھر روزے رکھے، چاہے اور جتنے دن اس کے پھر گزر گئے ان سب دنوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ پھر اگر یہ علم نہیں ہے کہ کتنے دن ہے تو جتنے کم سے کم دن ہوں گے، مثال کے طور پر اگر وہ آپ کو یہ نہیں پتہ 4 ہیں کہ 3 ہیں تو پھر آپ 3 کی قضا کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر ایک ایسا شخص اپنے آپ کو جنب کر لے جس کے پاس رمضان کی رات میں غسل اور تیمم میں سے کسی کے لیے بھی وقت نہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے، اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب۔ پھر کہہ رہے ہیں جو شخص جانتا ہو کہ اس کے پاس غسل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے اور خود کو جنب کر لے، پھر یا تیمم کرے یا وقت ہونے کے باوجود جان بوجھ کر غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرے کہ وقت تنگ ہو جائے اور تیمم کرے تو اگرچہ وہ گناہ گار ہے لیکن اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ پھر کہہ رہے ہیں جو شخص رمضان کی کسی رات میں جنب ہو اور جانتا ہو کہ اگر سوئے گا تو صبح تک بیدار نہ ہوگا، احتیاط واجب کی بنا پر اسے بغیر غسل کیے نہیں سونا چاہیے، اور اگر وہ غسل کرنے سے پہلے اپنی مرضی سے سو جائے اور صبح تک بیدار نہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے، اور قضا اور کفارہ دونوں اس پر واجب ہیں۔
ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر جنب رمضان کی رات میں سو کر جاگ اٹھے اور اس بات کا احتمال ہو کہ اگر دوبارہ سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا تو وہ دوبارہ سو سکتا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات میں جنب ہو اور یقین یا اطمینان رکھتا ہو کہ اگر سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا اور اس کا مصمم ارادہ یعنی یقینی ارادہ ہو کہ بیدار ہونے کے بعد غسل کرے گا اور اس ارادے کے ساتھ سو جائے اور اذان تک سوتا رہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اسے جو اس کا ارادہ تھا وہ پکا تھا، یقینی تھا۔ تو اگر وہ مطلب سویا ہی رہ گیا تو پھر اس کا روزہ جو ہوگا وہ پھر صحیح ہوگا، کیونکہ اسے یقین اور اطمینان تھا کہ میں اٹھ جاؤں گا۔ اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات میں جنب ہو اور اسے اطمینان نہ ہو کہ اگر سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا اور وہ اس بات سے غافل ہو کہ بیدار ہونے کے بعد اس پر غسل کرنا ضروری ہے، تو اس صورت میں جبکہ وہ سو جائے اور صبح کے اذان تک سویا رہے تو احتیاط کی بنا پر اس کی قضا واجب ہے، کیونکہ اسے یقین بھی نہیں تھا اور اطمینان بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ سو گیا۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات میں جنب ہو اور اسے یقین ہو یا احتمال اس بات کا ہو کہ اگر وہ سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا اور وہ بیدار ہونے کے بعد غسل نہ کرنا چاہتا ہو، تو اس صورت میں جبکہ وہ سو جائے اور بیدار نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس دن کا مکمل روزہ کرے اور قضا اور کفارہ اس کے لیے لازم ہے۔ اس طرح اگر اس تردد میں ہو کہ بیدار ہونے کے بعد غسل کریں یا نہیں کریں یا نہ کریں تو احتیاط لازم کی بنا پر بھی یہی حکم ہے۔ پھر یہاں پہ کہنا ہے اگر کوئی شخص ہے وہ رات کو ہی جنب ہو گیا تو اسے یقین اور احتمال تھا، اس بات کا یقین اور احتمال تھا کہ اگر وہ سو گیا تو صبح سے پہلے بیدار ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوا بیدار ہونے کے بعد غسل نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اس صورت میں جب وہ سویا اور بیدار نہ ہو، سو جائے اور بیدار نہ ہو تو اس دن کا روزہ کیا ہے وہ مکمل بھی کرے گا اور اس کا قضا اور کفارہ بھی اس کے اوپر لازم ہے۔ اسی طرح اگر وہ مطلب شک میں ہو، تردد یعنی اسے ایک یقینی حتمی فیصلہ اس کا نہ ہو، تو وہ کیا اگر بیدار ہونے کے بعد غسل کرے گا یا نہیں کرے گا، تو احتیاط لازم کی بنا پر پھر بھی یہی حکم ہے، ٹھیک ہے، یہی حکم ہے، یعنی وہ اس دن کا مکمل روزہ بھی کرے گا اور قضا اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگر جنب شخص رمضان کی کسی رات میں سو کر جاگ اٹھے اور اسے یقین ہو یا اس بات کا احتمال ہو کہ اگر دوبارہ سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا اور وہ مصمم ارادہ بھی رکھتا ہو کہ بیدار ہونے کے بعد غسل کرے گا اور دوبارہ سو جائے اور اذان تک بیدار نہ ہو، تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ قضا کرے، اور اگر دوسری نیند سے بیدار ہو جائے اور تیسری دفعہ سو جائے اور صبح کی اذان تک بیدار نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے اور احتیاط مستحب کی بنا پر کفارہ بھی دے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہ ہے اگر ایک جنب شخص ہے رمضان کی کسی بھی رات میں وہ سو گیا اور اسے اس بات کا یقین تھا اگر وہ سو گیا تو وہ جاگ جائے گا، پھر کیا ہوا وہ سو کر جاگ بھی گیا لیکن وہ دوبارہ سو گیا اور پھر اس سے جو ہے وہ اس بات کا پہلی مرتبہ اگر وہ سو گیا اور اس نے یہ بھی ارادہ رکھا ہوا تھا کہ اگر وہ جاگ گیا صبح تو وہ غسل بھی کرے گا، لیکن وہ اور پھر دوبارہ سو جائے اور اذان تک جو ہے بیدار نہ ہو سکے تو اس کا روزے کی قضا ہوگی، اور اگر دوسری بار سونے کے بعد پھر تیسری بار سو گیا اور پھر صبح بیدار نہ ہو سکا تو اس دن روزے کی قضا بھی کرے گا اور